لیکن شہید ہونے والا اپنے سینے پہ گولی کھا رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ گولی مارنے والا کون؟ آپ کے ہاتھ میں تو ڈنڈا ہے، تو یہ گولیاں کون چلا رہا ہے؟ یہ گولی کون مار رہے تھے؟ آپ اپنی ان صفوں میں موجود کالی بھیڑوں پر نظر رکھنا، ڈانگ ٹنگی نہیں دے چنگی، ماری نہیں مندی۔ ریاست آزاد جموں کشمیر میں بننے والی موجودہ صورتحال پہ چند معروضات آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا مقصود ہے۔ گزشتہ تقریباً 9-10 ماہ سے ریاست آزاد جموں کشمیر کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی پوری ریاست کی سطح پر بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں موجود ہے، اور جس میں ہماری سیاسی تنظیموں سے وابستہ افراد، ہماری سماجی تنظیمیں، انجمن تاجران، انجمن شہریان، سول سوسائٹی، طلباء، علماء، سارے لوگ ایک پیج پر موجود بنیادی حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ متعدد مرتبہ اس میں مذاکرات کی کوشش بھی کی گئی، مذاکرات ہوئے بھی، کچھ باتیں بھی طے کی گئیں، لیکن شومی قسمت کے عمل نہ ہو سکا، اور اب آج دوسرا روز ہے کہ عوام الناس کا جمع غفیر تینوں ڈویژن میرپور، پنچ اور مظفر آباد سے دارالحکومت مظفر آباد میں جمع ہونے کے لیے چل پڑا ہے۔ انوار سرکار کی نااہلی کہ اس نے فورسز اور عوام الناس کو آمنے سامنے کر دیا اور خود کسی نامعلوم یا معلوم مقام پر چھپ کے بیٹھ گئے۔ وزرائے کرام کی اور ممبران اسمبلی کی وہ فوج ظفر موج جن کو ریاست کے شہریوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجا تھا، آج وہ سارے گم ہو چکے ہیں، وہ سارے چھپ چکے ہیں، اور عوام اپنا حق خود لینے کے لیے میدان عمل میں موجود ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انوار سرکار کی نااہلی کہ ایک طرف تو وہ فورسز کو تشدد نہ کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف مظفر آباد کے اندر جو شیلنگ کی گئی اس کے نتائج آپ سب نے میڈیا پر دیکھ لیے۔ یہ دوہرا معیار انوار سرکار کا، اور جس کی وجہ سے یہ تحریک پرتشدد رویے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کا نقصان بالآخر عوام ہی کو ہونا ہے۔ جبکہ دوسری طرف عوام الناس کی اس احتجاج میں گزشتہ دنوں ڈڈیال میں بھی، اور پھر آج بھی ایک اے سی کی گاڑی، اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک پولیس کا افسر شہید کر دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع پہ کہ جب ایک بنیادی حقوق کی جنگ لڑی جا رہی ہے، جس میں ڈنڈا تو نظر آتا ہے، پتھر تو نظر آتا ہے، لیکن شہید ہونے والا اپنے سینے پہ گولی کھا رہا ہے، تو سوال یہ ہے کہ گولی مارنے والا کون؟ یہ گولی کس نے چلائی؟ گولی کہاں سے آئی؟ آ کے ایک ہمارے افسر کو شہید کر گئی، اور پھر وہ لوگوں نے جو اٹھایا ہوا ہے، ایک کو وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں بننے نہ بن سٹنے، بھائی یہ اس سے تحریک نقصان کی طرف جائے گی، بنیادی حقوق ہمیں نہیں مل سکیں گے، جان کے لالے پڑ جائیں گے کل کی تاریخ میں ہمیں، جب ہم اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے۔ ایک گزارش میری انوار سرکار سے ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لے، اگر ان میں کوئی صاحب عقل، صاحب فہم، صاحب فراست موجود ہے جو سیاست کی بات کرتا ہے، جمہوریت اور جمہوری رویوں کی بات کرتا ہے، وہ ذرا انڈیا کے وزیر دفاع کا بیان بھی سن لے، اور پھر اپنے رویے پہ غور کرتے ہوئے مذاکرات کی طرف آئے۔ اور دوسری میری گزارش ان لوگوں سے ہے کہ جو سروں پہ کفن باندھ کر میدان عمل میں موجود ہے، کہ آپ نے غلطی نہیں کرنی، آپ کسی دھوکے کا شکار نہ ہونا، آپ اپنی ان صفوں میں موجود کالی بھیڑوں پر نظر رکھنا۔ جہاں حکومت کے رویے کی بدولت تنقید کی جا رہی ہے، اور یقیناً جب وہ عوامی حقوق کو پورا کرنے میں ناکام ہے اور طاقت کا استعمال کر کے عوام کو روکنے کی کوشش کرے گی، تو تنقید کا نشانہ بنے گی۔ لیکن میں عوام سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ہوش کے ناخن لیں؟ آپ کی تحریک ہے، آپ عوامی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں تو ڈنڈا ہے، تو یہ گولیاں کون چلا رہا ہے؟ یہ گولی کون مار رہا ہے؟ دیکھیں، یہ متنازع علاقہ ہے، یہ متنازع علاقہ ہے۔ اس وقت غیر لوگ، ہمارے دشمن، ازلی، ابدی، دینی، ایمانی دشمن، وہ بھی موجود ہیں۔ کہیں وہ اپنے مذموم مقاصد کو نہ پورا کریں، وہ اپنے کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے کوئی ایسی حرکت نہ کر لیں کہ ہماری ساری کی ساری تحریک سبوتاج ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے، یاد رکھیں کہ ڈانگ ٹنگی نہیں دے چنگی، ماری نہیں مندی۔ ایک ٹنگی رکھا ضروری ہے، لیکن مارنا نہیں، پرتشدد رویے کی طرف نہیں جانا، بلکہ اپنے مقصد اور اپنی منزل کے حصول کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔